فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، یہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ مومنو گنجے سخا لوٹ لو، مومنو گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات۔ نہایت واجب الاحترام مشائخ اعظام، سادات گرامی، صاحبزادگان، شہزادگان، آل نبی اولاد علی، قابل قدر علماء ذی وقار، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، اکابرین، قائدین، رفقاء، اراکین منہاج القرآن، معززین شہر، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے غلام ہو، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ایک عظیم شب، مغفرت والی شب، بخشش والی رات کے قبولیت کے لمحات میں ہم سب کو اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال روئے زمین پر آج کی مبارک شب کی قبولیت کے لمحات میں تمام تر عبادت گزاروں کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ان تمام نیک ہستیوں کا صدقہ اللہ رب ذوالجلال ہم جیسے گناہگاروں کی بھی بخشش فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز اور انتظامی احباب۔ الحمدللہ
دروس قرآن کی شکل میں، شب داریوں کی شکل میں، حلقات درود کی شکل میں، عشق رسول، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجوع اللہ، رجوع القرآن کے فروغ کے لیے شب و روز کاوشیں جاری ہیں۔ دل سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ ساری کاوشیں، سارے جذبے، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور رب کعبہ ہم سب کو اس طرح دین کی خدمت اور نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم نقیب محفل نادر حسین سہروردی صاحب نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی کہ انہوں نے اکثر مہمانوں کے نام لے لیے، اس لیے میں نے کوئی نام نہیں لیا تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ میری عادت نام لینا نہیں ہے، میری عادت سب کے لیے دعا کرنا ہے، اور میں کسی بھی جگہ اسٹیج پر بعد میں جاتا ہوں اور نوافل پہلے جب پڑھ کے نکلتا ہوں گھر سے تو ان لوگوں کے لیے دعا کر کے نکلتا ہوں جو محفلیں سجاتے ہیں اور اس میں کسی بھی حوالے سے دام دل میں سکھنے حصہ ملاتے ہیں۔ اس لیے نام لینا، سننا، ان چیزوں سے اوپر آ جائیں۔ اللہ کرے کہ جس مالک کو منانے آئے ہیں اس کی بارگاہ، اس کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے۔ ہمارے نام لینے نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تھوڑا سا شاید ان کو مغالطہ ہو گیا، شیڈول میں ہم نے جو مشاورت میں تبدیلی کی ہے وہ 11:15 سے 12:15 تک کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد آدھا گھنٹے کا آپ کو وضو تازہ بنانے کے لیے، قبرستان میں دعا کرنے کے لیے، انفرادی نوافل کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا۔ 1:45 بجے آپ واپس تشریف لائیں گے، انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ التسبیح شیڈول کے مطابق ہوگی۔ وہ شاید انہیں سننے سمجھنے میں تھوڑا مغالطہ ہو گیا ہوگا۔ احباب، آئیے آج کی اس عظیم شب کی عظیم لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج آپ کے لیے جو سامان فیض و برکت لے کے آیا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں خالی دامن نالیک ایک نکمہ طالب علم ہوں، لیکن آج جو خیرات آپ سے لے کے آیا ہوں، قرآن اور حدیث کے مطالعہ کے بعد، بھرپور مطالعہ کے بعد جو فیض اور برکت لی ہے، آج دلوں کو دھونے کے لیے وہ حضور داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے لیے۔ آج جو خیرات لیے آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ میری طرف دھیان نہیں رکھنا، دھیان ادھر رکھنا ہے جہاں سے فیض آ رہا ہے۔ آج جو خیرات لے کے آیا ہوں وہ شیخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف سے لے کے آیا۔ آج جو آپ کی نوکری اور خدمت کے لیے خیرات اور فیض لے کے آئے وہ خود حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی عبد القادر جیلانی کی کتاب بنیت الطالبین سے لے کے آئے۔ اور آج جو آپ کی نوکری کرنی ہے اس کے لیے جو خیرات اور فیض لے کے آئے ہیں وہ خود حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس العالی سے آج سے 4 دن پہلے براہ راست خیرات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ آپ کا دھیان یہاں نہ رہے، سوچ کو اعلیٰ کر لیں۔ یہی لمحے ہیں، پھر زہے نصیب موقع ملے نہ ملے۔ آج کی شب بڑی عظیم شب ہے۔ آج جو میں نے آپ کو نکتہ بتانا ہے توبہ اور معافی کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت کتنی، بلکہ اگر میں کہوں کہ رب کعبہ کو اپنے بندے سے عشق کیسا ہے تو یہ لفظ بھی غلط نہیں ہوگا، کہ محبت ہوتی ہے، اور محبت جب اپنے کمال کو پہنچ جائے یا محبت ہر حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر محبت نہیں رہتی، محبت عشق میں بدل جاتی ہے، اور عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ عشق فنائیت میں بدل جاتا ہے۔ مخلوق جب محبت سے آگے عشق میں جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ فنائیت کا آتا ہے، اور خالق جب محبت کو بڑھاتا ہے عشق میں بدلتا ہے تو رب کعبہ پھر قربت اور وصال عطا فرماتا ہے۔ وہاں فنائیت نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے۔
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूरह रहमान। रब काबा ने अलहम्द से वन्नास तक, अब मेरे पहले लफ्ज़ से आप अंदाज़ा कर लेंगे कि क्या करना चाहता हूँ। अलहम्द से आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूँगा जो मेरे दोस्त अहबाब खड़े हैं, जो मजबूरी है इंतज़ामी अहबाब की, वो तो मजबूरी है, तुम एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस माहौल को बनाए, गैर ज़रूरी मूवमेंट से गुरेज किया जाए। और जिसने भी रिकॉर्डिंग करनी है या मोबाइल से, वो बैठ के ही करे, खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। आप इन चीज़ों को, ये छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आगे चलें, मंजिल और मकसद की तरफ नज़र रखें। किस मकसद के लिए आए बैठे हैं यहाँ? आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए आए बैठे हैं, माफ़ी के लिए आए हैं, तौबा के लिए आए हैं, इस्तिग़फ़ार के लिए आए हैं, मौला को मनाने के लिए आए हैं। अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान सामने रख के बता रहा हो कि रब्बे काबा ने जो अपने बंदे से मोहब्बत का इजहार फरमाया और उसका जिक्र कुरान में किया, वो 41 बार किया। 40 और 1 41 बार रब्बे काबा ने मोहब्बतों का जिक्र किया। कहीं फरमाया यहिब्बुत तव्वाबीन, बंदे जब तू तौबा करता है तो मेरा महबूब बन जाता है। कहीं फरमाया यहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बंदे जब तू मेरे लिए पाक और साफ होता है और अपने जाहिर को पाक करता है और अपने बातिन को पाक करता है तो मेरा महबूब बन चुका होता है। कहीं फरमाया यहिब्बुल मुक़सितीन, फरमाया बंदे जब तू अदल और इंसाफ का पैमाना बरकरार रखता है और इंसाफ करता है, इंसाफ का फैसला करता है, फैसला बाद में होता है, मेरे महबूबों की लिस्ट में तेरा नाम पहले आया। कहीं फरमाया यहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया बंदे जब तू मेरे बंदों के साथ भलाई करता है ना, तो भलाई तो मेरे बंदों के साथ और मखलूक खुदा के साथ करता है, लेकिन उसी लम्हे तेरा रब तुझे अपना महबूब बना ले। अला हाज़िल क़यास रब्बे काबा ने कुरान करीम में बंद। और कहीं फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया ईमान का कमाल ये है कि बंदा रब से इश्क करता है। और फिर फरमाया जब बंदा मुझसे मोहब्बत करता है फसौफ यअती अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, रब फरमाते फिर मैं भी ऐसी उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इन मोहब्बतों का आलम क्या है? अब इस तरह के कुरानी हवाले देता जाऊँ तो 1 घंटा इन्हीं कुरानी हवालों में पूरा हो जाए। आइए अब आपको आसान करके, चूँकि मजमा में हर लेवल के अहबाब मौजूद हैं और मुझे इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करता हूँ और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि 90% ऑडियंस वो यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल मेरे सामने बैठी है, 90% कमोबेश। और मेरा दिल चाहता है कि आका के इन गुलामों को कुरान और नबी का फरमान पढ़ के ऐसे सुनाऊं कि इनका सख्त दिल नरम हो जाए, मैला दिल पाक और साफ हो जाए। मेरी कोई तर्स तरन्नुम और आवाज़ नहीं है, लेकिन एक शेर ऐसा है जिसको आज की रात का स्लोगन बनाना चाहता हूँ और इस अंदाज से बनाना चाहता हूँ कि आज पूरी रात और आज के बाद हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर का वजीफ़ा बन जाए। और रात के अगर किसी पहर में किसी भी हाजत के लिए आंख खुले तो फिर भी ज़ुबान पर यही रहे। और वो स्लोगन क्या देना चाहता हूँ कि मैं बंदा आसी खताकार हूँ मौला। मैं बंदा आसी कहते हैं गुनाहगार को, मैं बंदा आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं चाहता हूँ ये शेर अगर हम मिल के पढ़ लें, अगरचे मेरी आवाज़ और सुर नहीं है, मिल के पढ़ लें ताकि आपको याद भी हो जाए और फिर इसी तरह इसको गुनगुनाते फिरें
یہ ایسا، یہ آج کی رات کا وظیفہ ہے، کیونکہ جب تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات کی شان فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی فداک بے ابی و امی یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، جس کو اس رات کی گھڑیوں میں جاگنا نصیب ہو جائے، عبادت کرنا نصیب ہو جائے، تلاوت اور ریاضت کرنا نصیب ہو جائے، وہ رب سے کیا مانگے؟ آقا نے یہ فرمایا وہ اور کچھ نہ مانگے، ساری چیزیں چھوٹی ہیں، صحت، دولت، پسند کی شادیاں، رزق، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ رب سے مانگے تو یہی مانگے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے رب کعبہ آج کی رات تجھے معافی پسند ہے، تجھے توبہ پسند ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مولا آج مجھے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ آج میری بخشش فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے، اور پھر آنے والی زندگی میں توبہ پر استقامت فرما دے۔ بس میرے نبی نے فرمایا یہی مانگو، اور اس آیت کا اگر اپنی زبان میں اور قومی زبان میں ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے، میں بندہ عاصی خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ ذرا مل کے پڑھ کے دیکھیں، شاید یاد ہو جائے، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی، بھول جائیں کہاں بیٹھے ہیں، مولا کو راضی کرنا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں کون کیوں کیا کر رہا ہے، نگاہیں مست ہو جائیں، میں بندہ عاصی، مزہ نہیں آ رہا، میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت ڈوب کر میں بندہ، سخت دل نرم ہو جائیں اس انداز سے، دل سے پڑھو زبان سے نہیں، دل سے میں بندہ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اب دیکھیے رب کو گناہ گار بندے سے پیار کیسے ہے؟ یہ بھی محترم رانا شیخ علی خان صاحب آپ کو حدیث بتا رہے تھے نا کہ محفل سے فرشتے جاتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ محفل سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ ایمان سے بتاؤ، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا؟ یہ حدیث ہوا جو آپ نے زندگی میں 1000 بار سن لی ہوگی، لیکن اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ اور مفہوم اور عارفانہ تصور آپ کو دے رہا ہوں۔ علمی باتیں میں نے آج زیادہ نہیں کرنی، آپ کو عارفانہ تصور دے رہا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ آخر والے بولیں رب دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ جو پڑھ رہا ہے، جو چپ ہے، جو گود میں جھولی میں موبائل لیے بیٹھا ہے، جس کا دھیان جہاں کہیں بھی ہے، رب دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نہیں جانتا؟ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے خلاق کل، جب سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سمیع بھی ہے، سن بھی رہا ہے، تو پھر فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے یہ سب کیا ہے؟ وہ محبت ہی تو ہے۔ گویا رب اس لیے پوچھ رہا ہے، فرشتوں میں نے دیکھ تو لیا تھا، جان تو لیا تھا، باخبر تو تھا، اور ہوں سن بھی رہا تھا، کون کیا کہہ رہا تھا، کون کیا بول رہا تھا، کون کیا پڑھ رہا تھا، کون کب سے آیا تھا، سب کچھ جانتا ہوں، مگر اس لیے کہ مجھے ان بندوں سے پیار ہے نا، جی چاہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجھے یاد کر رہے تھے فرشتوں، ان کی باتیں بتاؤ تاکہ میری رحمت کو اور زیادہ ذوق آ جائے۔
کبھی سوچا ہے وہ مالک، وہ خالق، وہ بندے کی باتیں سننا چاہتا ہے، وہ بندے کا حال سننا چاہتا ہے، جو راتوں کے پچھلے پہر میں مصلح آباد کرتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ کے بھی پھر فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ نا میرا خواجہ فرید غلام فرید کیا کر رہا ہے، بتاؤ نا منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں شب بھر یہ جو ہزارہ جوانوں کا مجمع تھا یہ کس لیے آیا تھا، یہ کیا کر رہے تھے؟ بس وہ آپ کی باتیں ہی تو سننا چاہتا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے رب کعبہ نے اپنی محبت سمجھانے کی جو مثال دی ہے نا وہ ماں کی محبت، اور ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے یہ پوچھو نا اس ماں سے جس کا بیٹا باہر رہتا ہو اور وہاں سے کوئی ہو کے آئے، پردیس سے آئے، اس کے وطن سے آئے، تو بوڑھی ماں اس کے گھر چل کے جاتی ہے اور کہتی ہے پتر میں نے دسنا میرا بیٹا تینوں ملیا ہوئے گا، تو اتھے انہوں دیکھا ہوئے گا، تو میرے بیٹے نال گل بات کیتی ہوئے گی، بتانا مجھے وہ کھاتا کیا ہے، بتانا مجھے وہ پیتا کیا ہے۔ یہ تو آج موبائل کا دور آ گئے نا، ذرا 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں، جب یہ ٹیکنالوجی نہ تھی تو وہ پوچھتی تھی وہ سوتا کب ہے، وہ جاگتا کب ہے، وہاں کون سی سبزی ملتی ہے۔ یہ باتیں کس لیے کہ ہے تو وہ ناواقف انسان مگر وہاں سے ہو کے آیا ہے جہاں اس کا اپنا کوئی سجن رہتا ہے۔ بابا وہ فرشتے اس لیے تو رب بھیجتا ہے کہ میں دیکھ تو رہا ہوں مگر جا کے دیکھ کے آؤ، جو میری محبت میں آگے ہیں میں بھی تو ان کی محبت میں بیٹھا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پھر اس سے بڑھ کر اور پھر اس سے بڑھ کر بات اگلی سنیں۔ اب ذرا دل کو تھام لینا، شاید کسی کا دل تڑپنا چاہے، کسی کی آنکھ پھڑک جائے، یہی تو چاہتا ہوں۔ اب ذرا آپ کی ماحول جس طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے کچھ اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی، کہ اللہ رب ذوالجلال ہر رات کے پچھلے پہر میں فرشتوں سے منادی کرواتے ہیں، فرشتوں بلاؤ میرے بندوں کو، عالمی مستغفر فاستغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دوں، عالمی سائل فوتی تو ہوں، ہے کوئی حاجت مند دکھی پریشان حال اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی قیدی اسے آزاد کر دوں، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا اپنے خزانے بے بہا کر دوں، وہ یوں آوازیں دلواتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم ٹھہرو، آج میں اپنے بندوں کو خود بلاتا ہوں، اب میں خود بلاتا ہوں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، بات ایسی آنے والی ہے، آج میں نے بندوں کو خود بلانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود آواز دیتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھے یاد نہیں کیا لیکن میں پھر تیرا رب ہو کر تجھے یاد کر رہا ہوں، تو غافل ہو گیا، تو مجھے بھول گیا مگر میں تجھے نہیں بھولا، تو نے میرے سجدے سے انکار کر دیا، میرے سجدے سے منحرف ہو گیا، مہینے گزر گئے، میرے دروازے پر سجدہ کرنے نہیں آیا، میں ہر صبح ہونے سے پہلے تیرا رزق بھیج رہا ہوں، تجھے صحت دے رہا ہوں، اولاد دے رہا ہوں، بندے تو مجھ سے دور ہو رہا ہے میں پھر بھی تیرے قریب ہو رہا ہوں۔ پھر جب یہ لیلۃ القدر شب برات کی رات، لیلۃ القدر کی اور شب برات کی رات آتی ہے نا، تو بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جاتا ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جاتا ہے، یعنی بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، لا حجاب بین اللہ وعبدہ، بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہاں پردہ ہے تو ایک ہی رہ جاتا ہے جو ہمارے من کے اندر ہے، شیطنت کا پردہ، شہوت کا، غفلت کا، حرص کا، ہوس کا، طمع کا، انا کا، تکبر کا، میں کا، یہی پردے رہ جاتے ہیں، مالک سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فرشتوں آج تم نے منادی نہیں کرنی،
فرشتوں تم نے نہیں بلانا، آج اپنے بندے کو میں نے خود بلانا ہے۔ پھر رب کعبہ خود آواز دیتا ہے اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر۔ اور اگر میں آسان لفظوں میں اس کی ترجمانی کروں نا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رب فرماتا یہ ہے اپنے بندے سے، گناہگار بندے سے، خطا کار بندے سے، سیاہ کار بندے سے، آج کی شب لیلۃ القدر کی شب رات بھر رب کعبہ آسمان دنیا پر بے نقاب ہو کر اپنی شان کے لائق بندے کے سامنے جلوہ گر ہو کر رب فرماتا ہے بندے میری بات سن، میں نے تجھے بلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے پر تو نہیں آیا۔ بندے میں نے اپنا صفی اللہ بھیجا تو نہیں آیا، کلیم اللہ بھیجا تو نہیں آیا، ذبیح اللہ بھیجا تو نہیں آیا، خلیل اللہ بھیجا۔ بندے تو میری طرف نہیں رجوع نہیں کیا، میری طرف جس طرح چاہتا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک کہ میری طرف پلٹا، ویسے میری طرف نہیں آیا۔ بندے میں نے آسمانی کتابیں بھیجی تو نہیں آیا، میں نے صحیفے بھیجے تو میری طرف نہیں آیا نا۔ بندے میں نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین بھیجے، رسل بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، قرآن بھیجا، بندے تو نہیں آیا۔ پھر میں نے اولیاء بھیجے، صلحاء بھیجے، علماء بھیجے، بندے تو نہیں آیا۔ پھر میں نے ہر روز 5 وقت بلاوا بھیجا، پیغام بھیجا، تو نہیں آیا۔ میں نے حی علی الصلاۃ کے اعلان کروائے، حی علی الفلاح کے اعلان کروائے، بندے تو پھر بھی نہیں آیا۔ لیکن میں نے جو تجھ سے محبت کیا وہ ختم نہیں ہوئی، تو نہیں آیا۔ آج شب برات میں خود آ گیا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھے، کوئی اتنے بڑے راز کو اپنے من میں سمو سکتا ہے تو سمو لے، کوئی اس کو ہضم کر سکتا ہے تو کر لے۔ رب کعبہ فرما رہا ہے بندے تو نہیں آیا، پر میں نے پھر بھی تجھے بلایا نہیں۔ محبتوں کا، مغفرت کا، بخشش کا، نوازشات کا، عطا کا، سخا کا۔ جب فرشتے یہ منظر دیکھتے ہیں نا تو رشک کرتے ہیں، آپ جوانوں آپ پر رشک کرتے ہیں، عرض کہتے ہیں خالق کائنات تیری اتنی محبتیں، تیرا اتنا پیار، تیری اتنی نوازشات کس پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کی رات مجھے یاد کرنے والوں کے لیے، آج کی رات میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری محبت میں نیندیں قربان کرنے والوں کے لیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں خالق کائنات یقیناً ہم اتنی تیری محبت کے حقدار تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر مولا آج ہمیں اجازت مل جائے ہم جا کے ان خوش نصیب لوگوں کی زیارت کر سکیں جن پر تیری اتنی محبت کی برسات ہو رہی۔ رب کعبہ فرماتا ہے فرشتوں آج تمہیں کھلی اجازت ہے، لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، نصف شعبان ہو، فرشتے جوک در جوک، جماعت در جماعت زمین پر نازل ہوتے ہیں، اتر آتے ہیں اور جاگنے والوں کی زیارت کرتے ہیں، اور جاگنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جاگنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، اور جاگنے والوں کو محبتوں کے پیغام دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کی سب کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ چونکہ خطاب میں آپ اپنی جگہ پہ رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہیں، آپ کے جذبے محبت مجھ تک پہنچ رہے ہیں، بس آپ اپنی جگہ پہ ہی رہیں، کوشش کریں کہ دل کو نرم کرنا ہے، معافی کے لیے توبہ کے لیے تیار رہنا ہے، آپ اپنی جگہ پر ہی رہیں، جگہ سے نہیں ہلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جذبے، ساری محبتیں، سارا ذوق شوق اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میرے چاند فرشتے عرض کرتے خالق کائنات آج ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہم زمین پر اتر کر ان خوش بخت لوگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان خوش بخت لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن پر تیری اتنی محبتوں کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں آج تمہیں کھلی چھٹی ہے، جا سکتے ہو۔ فرشتے اترتے ہیں، زیارت کرتے ہیں آپ لوگوں کی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر عرض کرتے ہیں اللہم
الجوم لنا عیدن، اے رب کعبہ آج تو ہماری عید ہو گئی کہ تو جو اتنی اپنی محبتوں کی برسات فرما رہے ہیں نا، جن پر تیری محبتیں نازل ہو رہی ہیں ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری نسل انسانیت کی اور مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، میرے چاند میرے ویر فرشتوں کی دو عیدیں لیلۃ القدر اور شب برات نصف شعبان ہیں۔ جب وہ آپ آ کر آپ کی زیارت کرتے ہیں، اور اس رات میں اب خاص بات ہے، اس رات میں ارواح انبیاء گشت فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ خود سیدنا خضر علیہ السلام روئے زمین پر گشت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لامحدود فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روحوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور روحوں کا، روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور ارواح انبیاء اور خود سیدنا خضر علیہ السلام روئے زمین پر گشت فرماتے ہیں۔ اور جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، کوئی ذکر تسبیح استغفار کر رہا ہو، جہاں کوئی تلاوت کر رہا ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہو، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور ان کو مبارکبادیاں ہوتی ہیں، اور کئیوں سے سیدنا خضر علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں۔ بس جب کسی ایسی ہستی، کسی ایسی روحانی شخصیت عظیم ہستی کا گزر ہوتا ہے نا، تو میرے چاند وہی لمحے ہوتے ہیں کہ دل تڑپ جاتا ہے، آنکھ پھڑک جاتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے، اور بے ساختہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ بس یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب ایک رکت آمیز حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ یہ جو رکت آمیز لمحے ہیں، جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یہی وہ لمحے ہوتے ہیں انسان کے من کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، یہی وہ بشارت ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے پچھلے جرم جرائم سے معافی مانگ چکا ہوتا ہے، رب کے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، اور آنے والی زندگی میں استقامت کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ تو میرے چاند، آج کی رات بڑی رات ہے، معافی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور مالک اتنا کریم ہے، اس نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ فرماتا ہے بس تو ایک آنسو بہانا تیرا کام ہے، زندگی بھر کے گناہ مٹانا میرا کام۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو آؤ توبۃ نصوحا کر لو۔ توبہ کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا نام توبہ، اور پھر استقامت پر رہنا۔ توبہ کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، جہنم سے نجات پانا۔ پھر اگلا درجہ یہ ہے نیکیاں کرنا اور جنت کا حقدار ہو جانا۔ اور ابھی بھی توبہ کا سفر ختم نہیں ہوتا، جنتی ہو کر کے بھی حکم ہے توبہ کرتے رہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح کی دہلیز پر قدم رکھنا ہے، اگر کامیابیوں سے ہمکنار ہونا ہے، تو توبہ کا سلسلہ کبھی بند نہ کرنا۔ بے شک گناہوں سے کنارہ کش ہو گئے، توبہ طیب ہو گئے، گناہ چھوڑ دیے، پھر بھی توبہ جاری رکھنا۔ پہلی توبہ کا درجہ دوزخ سے بچائے گا، پھر توبہ جاری رکھنا تجھے جنت کا حقدار بنائے گا۔ جنت کا حقدار ہونے کے بعد بھی توبہ جاری رکھنا، اگلی توبہ تجھے خود جنت والے سے ملائے گی۔ کچھ عام کی توبہ ہوتی ہے، کچھ خاص کی توبہ ہوتی ہے، کچھ اخص الخاص کی توبہ ہوتی ہے۔ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی وہ بھی توبہ کرتے تھے۔ کوئی پوچھے نا بھئی آپ تو جنتی ہو، آپ توبہ کس لیے کر رہی ہو؟ وہ اس کا معنی اور جواب یہ ہوگا کہ جنت تو مل گئی، اب جنت والے کی تلاش میں توبہ کے سفر پر جانا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔
گزر جائے ان سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کی آنکھ کا نور دل کا نور۔ دوزخ سے بچنا اب لوگوں کی توبہ ہے، جنت کا حقدار ہو جانا یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے، اور جنت والے کے دیدار کا حقدار ہو جانا یہ خصلہ خاص کی توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی روشنی میں اگر توبہ کو دیکھیں تو وہاں بھی 3 درجے ہیں۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث العالی نے بھی 3 درجے ہی بتائے، اور قرآن کی روشنی میں بھی 3 درجے ہیں۔ پہلی توبہ یہ ہے کہ گناہ کو مٹا دیا جائے، جیسے تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کپڑے پر داغ لگتا ہے نا، اسے دھوتے ہیں، کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ دھونے کے بعد اتر تو جاتے ہیں مگر نشان باقی رہ جاتا ہے، اور کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پہ داغ لگا تھا یا نہیں۔ میرے چاند تیرے رب کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تو گناہ کرتا ہے نا تو جو تیرے نام اعمال میں لکھا تھا فرشتوں نے رب اس نام اعمال سے بھی مٹوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات یہ جو کرامن کاتبین تیرے ہر عمل کے گواہ ہیں نا، رب ان کے حافظے سے بھی وہ گناہ ڈیلیٹ کر دے۔ فرشتوں کی میمری سے، ڈیٹا سے، فرشتوں کے سارے ڈرائیو سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے رب فرماتا ہے فرشتوں بندہ گناہگار ضرور تھا، خطا کار ضرور تھا، نالائق نکما غافل ضرور تھا، سیاہکار ضرور تھا، مگر رات کے اندھیروں میں چپکے چپکے اس نے توبہ کر لیا، میرا محبوب بن گیا ہے کیونکہ تم میرے بندے کے رازدار تھے، اس کے اعمال کو جانتے تھے۔ فرشتہ بھی سے کل والا نہ سمجھنا، یہ آج والا ہے، میں نے تمہارے حافظے سے بھی وہ گناہ ڈیلیٹ کر۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنا کریم ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ ہوتا ہے وہاں سے رب کعبہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں گناہ کے نشان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات شاید کوئی سمجھ سکے، ظاہر ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے برا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی برا ہوتا ہے۔